حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ جلال و اکرام نے انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا میں بہت سارے وسائل ہمیں فراہم فرمائے ہیں۔ ان وسائل سے اپنا حصہ اخذ کرنا یہ عین قرین شریعت ہے۔ اللہ جلال و اکرام کے قانون کی اگر مخالفت نہ کی جائے، اس قاعدے ضابطے کو تسلیم کرتے ہوئے اگر انسان محنت کرے، جو قواعد اللہ نے آسمان سے نازل کیے ہیں، تو دنیا کمانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ بعض صورتوں میں ثواب ہے، لیکن یہ وبال اور عذاب تب ہوتا ہے جب انسان اسے اپنی ترجیحات کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ جلال و اکرام کے قانون کو توڑ کے اپنی مرضی سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرنا چاہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ ہاں، بسا اوقات دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ مولوی تو باتیں کرتے رہتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، احادیث سناتے ہیں، لیکن فلاں بندہ وہ تو شریعت کو نہیں مانتا، وہ تو اللہ جلال و اکرام کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کا کوئی احترام نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس تو دولت بڑی ہے، وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، عقیدے کا کوئی خیال نہیں رکھتا، شریعت کا کوئی احترام اس کے ہاں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دولت اس کے پاس بہت ہے۔ میرے بھائیوں، بنیادی طور پہ اصول یاد رکھو، دولت اچھوں کو نہیں ملا کرتی۔ یوں سمجھ لینا چاہیے کہ دولت مل جانے سے انسان اچھا نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے ہاں اچھائی کا معیار دولت نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا شربة ماء۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں دولت کی حیثیت ایک مکھی کے پر سے بھی کمتر ہے۔ اگر دولت کی حیثیت لو كانت الدنيا، ساری دنیا، تھوڑی سی نہیں، ساری دنیا کی دولت اگر اللہ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ یہ ساری اپنے ماننے والوں کو دیتا، کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کافروں کے محلات میں نہریں بہتی ہیں، دنیا کے بڑے حصے پر ان کا قبضہ ہے، فضائیں ان کی دسترس میں ہے، زمین ساری ان کے اختیار میں اللہ نے دے دی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اچھائی کا معیار اللہ کے ہاں دولت نہیں ہے، دولت محض ایک ضرورت ہے۔ ضرورت کی تکمیل کا سامان اللہ جلال و اکرام نے آسمان سے تمہارے لیے اتارا ہے، لیکن ساتھ ہی اس سامان کی فراہمی کے لیے قاعدے ضابطے بھی دیے۔ آپ کافروں کی طرح وائلیشن کر کے، اپنی مرضی کر کے، دوسروں کی حق تلفی کر کے، حرام و حلال کا لحاظ کیے بغیر جو آیا بس جمع کرتے رہو، جیسے آ رہا ہے، جہاں سے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ آپ کلمہ پڑے ہوئے ہیں، آپ بھوکے پیٹ سو لیں، یہ تو گوارا ہے۔ تیرا رب تجھے اس بات کی پابندی نہیں لگاتا کہ حلق تک پہنچ کے سونا ہے، وہ تجھے حق دیتا ہے۔ ہاں، تو بھوکے پیٹ سو لے، وہ تیرے لیے کل کا سامان فراہم کرے گا، وہ اس کا ذمہ لیتا ہے، لیکن تجھے یہ حق نہیں دیتا کہ دوسرے کا چھین کے کھا لے۔ نہیں ملتا۔ کتنی مثالیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، دن چڑھ آتا، سورج اچھا خاصا روشن ہو چکا ہوتا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضور آج تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا چلیں ہم روزے سے۔ نبی تھے نا، شریعت نازل ہو رہی تھی، قانون سازی ہو رہی تھی، آسمان سے باقاعدہ دستور اتر رہا تھا، حق نہیں مانا، نہیں ہے ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ اور کتنا مہینوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے پانی اور کھجور کے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، محمد کے
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے دل میں دو خواہشیں ویسے ویسے جوان ہوتی جاتی ہیں، طوال عمر کی خواہش اور کثرت زر کی خواہش، میری زندگی بڑھا دی جائے، یہ خواہش طویل تر جوان تر ہوتی جاتی ہے، اور مجھے مال و دولت زیادہ دیا جائے، یہ امنگ اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے مت بھاگو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ مسئلہ سمجھو ٹھیک ہے، روزی تمہارا حرام نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعے کے دن یہ عبادت کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے بندگی کا دن بنایا گیا ہے، لیکن اس دن بھی اللہ فرماتے ہیں جب جمعہ پڑھ چکو فانتشروا فی الارض، جاؤ اپنی ضرورت کا سامان تلاش کرو، دکاندار ہو دکان کھول لو، کھیتوں کھلیان کے مالک ہو جاؤ کھیتوں میں جا کے محنت مزدوری کرتے ہو جاؤ جا کے اپنا کام کرو، وابتغوا من فضل اللہ، رزق تلاش کرو، روزی کمانا حرام نہیں ہے، محنت کرنا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، انسان کی بہترین خوراک وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے، محنت کر کے کھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے۔ اور جناب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، داؤد علیہ السلام نبی تھے، منصب نبوت پہ فائز تھے، لیکن محنت مزدوری کر کے، اللہ کا نبی محنت مزدوری کر کے کھانا کھاتا۔ کمانا یہ عین اسلام ہے۔ زہد کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں، تقوی کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں، تقوی کی ڈیمانڈ اور مطالبہ یہ ہے آپ محنت کریں اس ضابطے میں رہتے ہوئے جو آسمان سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور اللہ کے نبی امت کو دے کے گئے۔ تقوی کا معنی یہ ہے آپ محنت کریں اور رزاق اللہ کو سمجھیں، مت سمجھیں کہ روزی ہمیں ہماری محنت کے نتیجے میں ملتی ہے، محنت تو ایک ذریعہ اور سبب ہے، رزاق اللہ، روزی وابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، آسمان سے اترتا ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ نے ہمارے آسمانوں میں رکھے، وہاں سے وہ تمہیں رزق اتارتا ہے۔ رزاق اللہ کو سمجھو، محنت کرو اس دیے ہوئے ضابطے اور قانون کے مطابق جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور پھر دنیا کو دولت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ یہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ رزاق اللہ کو سمجھو، محنت کرو اللہ کے دی ہوئی شریعت کے مطابق، اور دنیا کی دولت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ جتنی جی چاہے کماؤ، جتنی جی چاہے، لیکن اس کی حیثیت تمہاری جیب ہونی چاہیے، ایسے آگے بڑھنی پڑنی چاہیے۔ کبھی بھی دنیا کی دولت تمہارے دل میں نہیں پہنچنی چاہیے، ہاتھ میں جیب میں آئی کوئی حرج نہیں ہے، جائز طریقے سے آ رہی ہے، اللہ کی قسم سونے کے پہاڑ بھی کما لو تو کوئی حرام نہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن کب جب کماتے ہوئے بھی اللہ کے قانون کی مخالفت نہ ہو اور اسے سنبھالتے ہوئے بھی اللہ کے قانون کی مخالفت نہ ہو۔ آ کیسے رہی ہے؟ حلال طریقے سے، جا کہاں پہ رہی ہے؟ اللہ کی رضا کے طریقوں پر۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ دنیا کی دولت تمہارے دل میں گھر کر جائے، اس کی حیثیت تمہاری جیب رہنی چاہیے۔ جو فرائض آسمان کے رب نے تمہارے لیے اتارے ہیں ان کی بجا آوری کرو، جو شریعت اللہ نے تمہیں دی ہے، جو قانون تمہیں دیا ہے دولت کمانے کا، اسے مربوط رکھو، پھر دولت کماؤ، جو تمہارے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ کتاب و سنت کا دائی بیت جو تمہارے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ ذو الجلال والاکرام نے روزی تمہارے مقدر میں لکھی ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی۔ بہت ساری روایات ہیں اس معنی کی، یہاں
کہ روزی کماتے ہوئے اس قانون کا لحاظ رکھو جو اللہ جلال والاکرام نے تمہارے لیے اتارا ہے۔ صحابہ کرام ایسا نہیں تھا کہ وہ رہبانیت کا شکار تھے، وہ تارک الدنیا نہیں تھے، کماتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن فرق کیا ہے ہمارے ہاں اور ان میں کاروباروں میں فرق کیا ہے؟ وہ رسال اللہ کو سمجھتے تھے، دنیا کی پلاننگ کو، اپنی عقل و دانش کو رسال نہیں سمجھتے تھے۔ وہ قانون شریعت کا احترام کرتے تھے، اپنی مرضی سے دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، اور دولت کے ڈھیر ہوتے، فصلیں پکی ہوئی ہوتی، برداشت کا عین موسم ہوتا، ادھر سے ندا لگ جاتی، اللہ نے بتایا ہے چھوڑ دو کھیتوں کھلیان کو، گھر بار کو، فلاں جگہ پہ جانا ہے، اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، سب کو چھوڑ کے جاتے۔ یہ فرق ہے۔ جب دولت دل میں گھر کر جاتی ہے، مقصد زندگی دولت بن جاتا ہے، تو پھر یہ عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے آپ پہ حرام نہ کرو۔ حلال چیزوں کو حرام کیسے کرتے ہیں؟ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، حق سے تجاوز کرنے سے حلال حرام ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ، یہ جتنے بھائی بہنیں آرام ہیں یہ بھی اٹھ جائیں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ بناؤ۔ بات سمجھیے گا، آپ نے ایک وقت مزدوری کرتے ہیں، آپ کا ٹائم طے ہے، صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک میں نے فلاں صاحب کے ساتھ مزدوری کرنی ہے۔ کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو سمجھنا ہے۔ 8 سے لے کر 5 بجے تک آپ نے فلاں کے پاس مزدوری کرنی ہے، پیسے لینے۔ ان 9 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں میں اگر آپ 2 گھنٹے چوری چھپے بھی اور کام کر لیں گے تو کیا خیال ہے آپ کی یہ مزدوری جو آپ کو مل رہی ہے یہ حلال رہے گی؟ بات سمجھے؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ حرام ہے، میری کمٹمنٹ ہے اس سے، میرا معاہدہ ہے اس سے کہ اتنے سے اتنے بجے تک مزدوری تیرے پاس کروں گا، تیری اطاعت کروں گا، اس کے نتیجے میں تو مجھے اجرت دے گا۔ اگر یہ وقت کہیں اور صرف ہوا ہے اس کی اجازت کے بغیر تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے اسے پاکیزہ بنایا تھا، ہم نے قانون کی خلاف ورزی کر کے حرام کر دیا اسے۔ میرے بھائیوں لمحوں کے لیے توقف کر کے سوچئے گا، یہ 24 گھنٹے ہیں دن اور رات میں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب آسمان کا رب تمہیں اجازت دے دے اس کی ذمہ داریاں جو اس نے فریضہ تم پہ عائد کیا ہے وہ چکا چکو، تو اب جاؤ جا کے زمین میں رزق تلاش کرو۔ اگر ہم اللہ کا ٹائم جو اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ہاں یہ ٹائم تیرا ہے، ہم تیرے لیے صرف کریں گے، وہ ٹائم ہم دولت کمانے میں صرف کریں تو رزق حلال کا رہے گا؟ برکت کیوں نہیں ہے؟ ٹیکس بہت ہے، ایف آئی اے فلاں فلاں ادارے بڑا کم کرتے ہیں، پوری نہیں پڑتی۔ اور بھائی اللہ جلال والاکرام نے تیرے لیے زمین بچھائی، آسمان سے بارشیں اتاری، ہزار قسم کی نعمتیں پیدا کی، اور تجھے علم کی تسخیر کے لیے پوری طاقت اور اختیار دیا، اور پھر تجھے ایک بات کہی، سن قانون میرا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ جب میں بلاؤں، چونکہ میں تیرا خالق ہوں، سب کو چھوڑ کے میرے سامنے آنا ہے، جو وقت میرے لیے ہے نا وہ صرف میری نوکری کرنی ہے، اس کے علاوہ جا جا کے پیٹ کا سامان کر۔ ہم جو وقت اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے لگاتے ہیں یا پیٹ کے لیے لگاتے ہیں؟ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اختیارات سے تجاوز نہ کرو، حدود کو پھلانگو نہ، قانون کی وائلیشن نہ کرو۔ ذات آسمان سے اترا ہے، اسے
يحب المعتدين ان اللہ لا يحب المعتدين. جو حدود کو پھاڑتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اور جن سے اللہ محبت نہیں کرتا پھر دنیا میں عزت اور وقار یہ بھول جائے انسان کہ میں اللہ کو جلال والاکرام کی مخاطب کر کے عزت کے ساتھ رہ جائے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے لیکن اسے حلال اور پاکیزہ بنا کے کھاؤ. کاروبار ہو رہا ہے، اللہ اکبر، کاروبار ہو رہا ہے، دنیا پھیلی ہوئی ہے، دولت آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ بات ہے. دنیا کی دولت کا تذکرہ اور دنیا حکومت الخزرہ، یہ بڑی خوشنما، طبیعتوں کو پسند آنے والی، خوبصورت، میٹھی، لیکن لوگوں یاد رکھو دنیا کی محبت آخرت کو برباد کرنے والی. ایک آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے نبی دنیا تو خیر ہے، یہ تو نعمت ہے، اور نعمت کے نتیجے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، توقف کیا. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا. سبحان اللہ. امت خاموشی سے بیٹھی ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں سکوت ایسا تھا جیسا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، مبادہ کی حرکت کرے وہ اڑ جائیں. حتیٰ کہ وحی مکمل ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کرتے ہیں جو وحی کے نزول کے وقت آپ میں اترتا تھا، اور فرماتے ہیں این السائل، وہ سوال کرنے والا جو کہتا تھا کہ دنیا نعمت ہے اور نعمتیں کبھی نقصان بھی کرتی ہیں، وہ کدھر ہے؟ وہ آدمی کھڑا ہوا، حضور میں نے سوال کیا تھا. فرمایا کیا پوچھا تھا؟ کہ دنیا نعمت ہے اور نعمت کبھی شر نہیں لاتی. فرمایا سنو، یہ دنیا نعمت ہے اس کے لیے جو اللہ کی شریعت کی پیروی کرتا ہے، اور یہ عذاب ہے اس کے لیے جو قانون شریعت کو چھوڑتا ہے. پھر ایک مثال دی. موسم بہار میں آسمان سے بارشیں اترتی ہیں، زمین سبزے اگلتی ہے، کھیتوں کھلیان سرسبز ہیں، پودے لہلہا رہے ہیں، اور جانور وہ کھانا شروع ہو گیا. پیٹ بھوکا ہے، قحط سالیاں گزری ہیں، اب بہار آئی ہے، ہر طرف شاندار کھانا، جانور کھا رہا ہے. کہتے ہیں کہ دو قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو قسم کے جانور. ایک وہ ہے جس نے کھایا، جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو وہ کھیت کو چھوڑتا ہے، دھوپ میں سورج کی روشنی میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، جگالی کرتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، جسم کو حرکت دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہضم ہو جاتا ہے. کوئی اس کا جزو بدن بن گیا، کوئی پیشاب کے ذریعے سے خارج ہو گیا، کوئی روش بن کے اس کے جسم سے جدا ہو گیا. اب یہ تندرست ہے، اس کے لیے یہ دنیا نعمت ہے، فائدے کا باعث ہے. لیکن وہ جانور جو اس لالچ میں آ کے پھنس گیا اس کھیت میں کہ یہ سارا سمیٹ لوں، کسی اور کو نہ ملے، وہ کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا، حتیٰ کہ اٹھنے سے قاصر ہو گیا. فرمایا وہ ہلاک ہو جاتا ہے یا ہلاکت کے قریب چلا جاتا ہے. دونوں کے لیے ایک جیسی دنیا. وہ ضرورت کا سامان شریعت کے مطابق اس نے اخذ کیا اور پھر اسے صرف کر لیا، اور یہ لالچ میں پڑ گیا کہ اتنا بڑا کھیت ہے، سارا سمیت لوں، کسی اور کو ایک دن نہ ملے. کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سنو، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، بہترین انسان وہ ہے لمن اخذہ بحقہ، جو دنیا کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے، شرعی طریقے پر، حلال طریقے پر اسے لیتا ہے. فجعلہ فی سبیل اللہ، اس کے وصولی کا طریقہ بھی جائز ہوتا ہے، اس کے خرچ کا طریقہ بھی جائز ہوتا ہے.
گزشتہ خطبے کے بالکل آخر میں نے یہ حدیث عرض کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن ماله من أين اكتسب فيما أنفق. مال کمایا کیسے, لگایا کہاں پہ. نعم صاحب المسلم لمن اخذه بحقه. بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کو جائز طریقے سے کماتا ہے. اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعله فی سبیل اللہ, پھر اسے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, مدارس کے لیے, مساجد کے لیے, دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے, مساکین پر, فقراء پر, مہاجرین پر اللہ کی رضا کے لیے صرف کرتا. نعم صاحب المسلم, بہترین کاروباری, اچھا تاجر, سمجھدار بزنس مین یہ ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور عین حلال طریقے پر وہ روزی کماتا ہے. اور صرف کمانے کی حد تک حلال نہیں, اس کا صرف بھی, اس کا استعمال بھی اللہ کی رضا کے لیے. فجعلہ فی سبیل اللہ, وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ کی رضا سمجھ کے, اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی عبادت سمجھ کے, بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو اس کا حکم سمجھ کے, مساکین پر, مہاجرین پر فی سبیل اللہ جتنے بھی مصارف ہیں وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے مقامات تلاش کر کے ان پہ خرچ کرتا ہے. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم صاحب المسلم, یہ بہترین تاجر. اور دوسرا فرمایا ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع بطنه. دوسرا وہ انسان من لم يأخذ بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع, جو اسے حرام طریقوں سے لیتا ہے وہ چاہے سونے کے پہاڑوں کا مالک بن جائے, یہ اس جانور کی طرح ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اس کی کوکھیں, اس کی پسلیاں پھٹنے پہ آ جاتی ہیں اور غبارہ بن جاتا ہے وہ پھول کے, سانس لینا اسے دشوار ہوتا ہے, ہلنے سے قاصر ہوتا ہے, لیکن اس کی لالچ اور طمع ختم نہیں ہوتا, حتیٰ کہ اسی کھیت میں جانور کھاتا کھاتا مر جاتا ہے. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن لم يأخذ بحقه, جو جائز طریقے سے نہیں کماتا وہ اس جانور کی طرح. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, اللہ کی قسم اگلی بات بڑی خوفناک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو انسان دولت کو جائز طریقے سے نہیں کماتا یہ دولت قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گی. وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو جائز طریقے سے کماتا ہے, اس کا استعمال جائز ہے, یہ دولت اس کے لیے دنیا میں عزت کا باعث ہے, اللہ کے ہاں سرخروئی کا باعث ہے. مسجدیں گواہی دیں گی اللہ ہم پہ یہ صرف کرتا رہا, مدارس گواہی دیں گے ہم پہ یہ خرچ کرتا رہا, فقراء گواہی دیں گے ہمارا چولہا اس کے دیے سے چلتا رہا, یہ دیتا تھا تو ہمارے گھر میں ہدیہ بنتی تھی. کتنے دین کے کام ہیں, مجاہدین فی سبیل اللہ پہ خرچ کرتا, لیکن جو نہیں لینا بھی حرام کا اور خرچ کا طریقہ بھی اس کا جائز نہیں ہے, فَهُوَ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن کی دولت اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیس کرے گا. واللہ ہم بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں, کاروبار کے مسئلے میں کبھی نہیں پوچھتے حلال کیا ہے حرام کیا, کبھی اس بات پر بس پیسے آنے چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرب قیامت میں سے, قیامت کے قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا وہ صرف ایک ہرس ہوگی کہ آنا چاہیے, کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, اس میں کوئی غرض نہیں. میں آج 3 باتیں عرض کروں گا. ہمارے ہاں حلال دولت کو حرام بنانے کا جو عام طور پہ ہتھیار, 3 باتیں انشاءاللہ اس میں آج عرض کروں گا, باقی جو اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ بشرط زندگی آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما, ایک آدمی سامنے سے گزر ہوا, مستدرک حاکم میں, ہاں
معجم الاوسط طبرانی میں یہ حدیث ہے. بڑا تنومند کڑیل جوان، بڑا خوبصورت جسم. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اتنا بڑا جوان، کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا تو بڑا کام کرتا. اب کیا کرتا ہے اللہ کے نبی؟ اب تو کاروبار کر رہا ہے. فرمایا سنو، اگر یہ کاروبار کرتا ہے جائز طریقے پر، کسی کا حق نہیں مانتا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو کھانا کھلاؤں، تو یہ نیکی کر رہا ہے. اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ میں والدین کی خدمت کروں تو یہ نیکی پہ ہے. اگر یہ اپنی ضروریات، ان کی تکمیل کا سامان فراہم کرنے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے تو یہ نیکی کرتا ہے. لیکن یاد رکھو، اگر یہ سارا کچھ کرتا ہے نا، وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخِرَةً، اگر یہ کاروبار کرتا ہے کہ بلڈنگ بڑی بنا دوں اور محلے داروں کو سب کو ذلیل کروں، میرے جیسا مقام نہیں کسی کا نہیں. بہت اچھی طرح بات سمجھیں. وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخِرَةً، اگر یہ دکھاوے کے لیے اور فخر کے لیے، تکبر کے لیے محنت کرتا ہے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، پھر یہ شیطان کے راستے پہ جاتا ہے. میرے بھائیوں، اپنی نیتوں کو ٹٹولو، جائزہ لو اپنا. ہم کاروبار کس لیے کر رہے ہیں؟ اولاد کی ضروریات پوری کرنا. اللہ کے نبی فرماتے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کسی کا حق نہیں مارنا، شریعت کا انکار نہیں کرنا، قانون شریعت کو توڑنا نہیں ہے. اگر اولاد کی، بیوی بچوں کی، والدین کی خدمت کے لیے سامان دنیا فراہم کرتے ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اللہ کے راستے میں ہو. وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخِرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اگر برادری کو نیچا دکھانا، بلندیں بلند کرنا، فخر و مباحات کا اظہار کرنا، کبر کا مظاہرہ کرنا، اگر مقصود خاطر یہ ہے تو یاد رکھو پھر تم شیطان کے راستے پہ چلو. نیت کس لیے کما رہے ہیں؟ حلال کو حرام کر دینے والی چیز نیت کا بگاڑ. دوسری چیز دھوکہ. ہاں، دکان لگی ہوئی ہے، ڈسپلے میں، شو کیس میں اچھی چیز لگائی ہوئی ہے، یا اس انداز سے لگائی ہوئی ہے تو لوگوں کو اچھا دکھتی ہے، لائٹیں ایسی لگائی ہوئی ہیں، اصل کلر سکیم کا پتہ ہی نہیں چلتا. وہ بیچاری بوڑھی عورتیں جب لے کے عقاب والا بنگلہ کراس کر جاتی ہیں تب جا کے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا. اور حاجی صاحب ماشاءاللہ پوری شرعی داڑھی کے ساتھ باقاعدہ ہفتہ وار مدرسے کو، مسجد کو فنڈ دینے والا، اس دھوکے پر بڑا مطمئن ہے. بس ٹھیک ہے، روزی کما رہا ہوں کہ اللہ نے تو دیا. کتاب و سنت کا دائی بیت صحیح مسلم میں واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں تشریف لے گئے. گندم، اناج بڑا شاندار ماشاءاللہ ڈھیر لگا ہوا، ایسے ہی ہاتھ مارا، نیچے سے کر کے نکالا تو گیلا تھا، بھیگا ہوا. اس کا مالک کون ہے؟ حضور میں ہوں. فرمایا یہ کیا؟ اوپر خشک ہے، نیچے گیلا. حضور بارش آ گئی تھی. فرمایا خشک کو ہٹا کے گیلا سامنے کرو تاکہ خریدار کو پتا ہو کہ یہ عیبدار ہے. اللہ کے نبی ایسے تو بکے گا نہیں. فرمایا تیرے دنیا کا سامان بکتا ہے یا نہیں بکتا، اس کا تو بات کا مسئلہ ہے. سن، میں محمد اللہ کا رسول تمہیں اس بات کی وعید سناتا ہوں، من غشنا فلیس منا، جو انسانوں کے ساتھ لین دین میں دھوکہ کرتا ہے اس کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہمارے دکانوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، من غشنا فلیس منا. اور مزے کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیث لکھ کے ہمیں دھوکہ کرنے کا لائسنس مل گیا. معنی کیا ہے اس کا؟ میرے طریقے سے، میری نسبت سے، میری
اللہ کی قسم جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس نبی نے زندگی میں کبھی کسی سے غلط کیا نہیں ہے قبل از نبوت۔ آپ کی تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، غلام کو بھیجا، نوکر کو بھیجا، جاؤ منڈی لگی اونٹ بیچ کے آؤ، اور یہ والا جو ہے نا، جو اسے خریدے اسے بتا دینا بھائی یہ دیکھنے میں بڑا تندرست لگتا ہے، جب تھوڑا سا چلتا ہے نا 2-4 کلومیٹر سفر کر لیتا ہے تو اس کا ایک پٹھا کھنچ جاتا ہے، پھر یہ لنگڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گیا شعوری طور پہ نہیں، بھول گیا، خریدار نے سودا کیا، اس نے دے دیا، یاد نہیں رہا، عیب بتانا یاد نہیں رہا۔ اور تاجر اور دکاندار میرے بھائیوں بات سمجھو، بڑے دعوے کرتے ہیں اور فراڈ کے مال کے میراث کے دل سے، فراڈ کے مال کے، فراڈ کے دھوکے کے مال کے سیرت کے جل سے کس نبی کی سیرت، دھوکے کے سامان سے کس نبی کی سیرت بیان کر دے۔ واپس آیا، حضور یہ پیسے، ہاں سارے بیچ دیے، سارے بیچ دیے۔ وہ جو لنگڑا کے چلتا تھا اس کا بتایا، اللہ کے نبی میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مکہ سے باہر جا کے وہ قافلہ کراس کیا، اپنے جانور پہچانے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، او بھائی اس کا مالک کون ہے؟ جی میں ہوں۔ یہ کتنے نے خریدا؟ اتنے نے۔ فرمایا سنو، وہ میرا نوکر غلام تھا، یہ جانور میرا ہے، اس میں یہ عیب ہے؟ نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے، یہ 2-4-5 میل چلاؤ گے تو یہ لنگڑانا شروع کر دیتا ہے، یا سودا نئے سرے سے کر لو یا پیسے لے لو، میرا جانور مجھے واپس کر دو۔ آپ تصور کرتے ہیں جو بھی ہوا، چلے گئے، کچھ ہی مہینے گزرے، یہ یمن کے علاقے سے آنے والے لوگ تھے، بات پہنچی کہ وہ جس سے ہم نے اونٹ خریدے تھے اور جو رات کی تاریکیوں میں مکہ کی گھاٹیوں میں ہمیں تلاش کرتے ہوئے ایک جانور کا عیب بتانے آیا تھا، اس نے نبوت کا نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، بغیر دیکھے بغیر سنے اعلان کر دیا، لوگوں ہم سارے محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا جا کے تحقیق تو کر لو، کہا تحقیق تو ہو چکی، جو ایک اونٹ کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا وہ اپنے رب پہ جھوٹ کیسے بولتے؟ من غشنا فلیس منا۔ دکانداروں دکھاتے کچھ اور ہو، دیتے کچھ اور ہو، لیتے فٹوں سے ہو، دیتے کلو سے ہو، لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں، فراڈ کر کے آنکھوں میں دھول جھونک کے اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے کبھی اس کے سامنے سے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یوں سمجھ یہ بیچارہ خریدار تو بولا ہوتا ہے، وہ دکاندار جتنا تیز نہیں ہوتا، تیرا مال ہے، تو اس کا مالک ہے، اس کے عیوب، اس کی خوبیاں خامیاں یہ ساری تجھے معلوم ہے، اس بیچارے کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حقیقت ہے جانور کی یا مال کی وہ بتاؤ، لینے والے کا جی چاہتا ہے لے لے، ان عیوب کے بیان کرنے کے باوجود وہ لے لے تو تمہارے لیے قیمت جائز ہے، اگر وہ چھوڑتا ہے تو اسے حق۔ ابو صبا رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، واسطہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک اونٹنی خریدی، جانور خریدا، بڑا موٹا تازہ، بہت خوبصورت، سودا ان کی موجودگی میں ہوا، واسطہ بن اسقر کی موجودگی میں ہوا، سودا ہو گیا، اس نے لے لیا۔ فرمایا بات سنو، یہ اونٹنی تو نے کس لیے خریدی ہے؟ بس اچھی گلی خریدی، مقصد کیا خریدنے کا؟ سفر کرنا ہے یا گوشت کرنا ہے؟ نہیں جی میں تو سفر حج کی نیت سے خرید رہا ہوں۔ فرمایا پھر مت لو۔ حضور اتنی شاندار، اتنی خوبصورت، اتنی موٹی تھی، بڑا آسان سودا ہے۔ فرمایا سنو اس میں عیب ہے، یہ لمبے سفر کے لیے اچھی نہیں ہے،
یہ تنگ کرتی ہے، کچھ تھوڑا سا چلنے کے بعد تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر ذبح کر کے کھانی ہے تو پھر بہت شاندار، اگر سفر کرنا ہے تو یہ لمبے سفر کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ خریدار کو پکڑا اور مالک کے پاس لے آئے، اس نے آ کے مالک سے کہا واصلہ بن اسقع یہ صحابی رسول ہیں، مجھے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، تو بھائی اگر تیرے جانور میں یہ مسئلہ ہے تو میرے لیے تو مشکل ہے۔ وہ واصلہ بن اسقع سے کہتا ہے حضرت اچھا خاصا سودا بنا ہوا، ریٹ طے ہو گیا، آپ نے میرے کام میں ٹانگ مار دی، سارا سودا خراب کر دیا۔ فرمایا مجھے تیرے سودے سے غرض نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خریدار کو مال کی حقیقت سے آگاہ کرو، میں نے تو اسے آگاہ کیا ہے کہ تیرا جانور عیبدار ہے۔ کچھ وقت چلنے کے بعد یہ پریشان کرتا ہے سواری کو، سودا واپس کروا دیا، نہیں ہونے دیا سے۔ میرے عزیز بھائیوں، اولا ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، ہم اپنی نیت کے بگاڑ کی وجہ سے اچھا خاصا کاروبار حرام کر بیٹھے۔ ثانیاً ہم دھوکہ دیتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں اختصار سے عرض کروں گا، ہم دھوکہ دیتے ہیں خریدار کو۔ کپڑے کی اصل کیا ہے، اس کی رائلٹی کیا ہے، جو بھی مارکیٹ میں سامان ہے، بیچنے والا رب المال دکاندار اس کی حقیقت سے واقف ہے، لیکن عیوب چھپا کے وہ گاہک کو پھنساتا ہے۔ یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اس سے آپ کا حلال رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کی طویلیں موڑ تروڑ کے جتنی مرضی آپ کرتے رہیں، ہم اتنا ہی مسئلہ بتاتے ہیں جتنا شریعت میں موجود ہے، اگلے مسئلے تاجر خود بناتا ہے، وہ آپ بنا لیں گے انشاءاللہ۔ دھوکہ دینا خریدار کو چیز کی حقیقت سے اور خاص طور پہ اس کے عیوب سے ناواقف اور جاہل رکھنا، یہ حلال چیز کو حرام کر دیتا ہے۔ اگلی بات، ناپ تول میں کمی کرنا، وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اللہ حکم دیتا ہے اپنے پیمانے ناپنے کے تولنے کے درست رکھو، لینا ہے تو تھوڑا سا یہ والا پلڑا جھکا ہوتا ہے اور دینا ہے تو تھوڑا سا وہ والا جھکا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اتنے ایکسپرٹ ہیں ہم ان چیزوں میں، صرف تھوڑی سی اس کی سمت تبدیل کرتے ہیں، اور اب تو اللہ جانتا ہے ترازو ایسے گئے ہیں، میرے جیسے مولوی کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ ترازو میں تولنا کیسے، وہ خود ہی حساب کتاب کر کے اتنا ہو گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جدید سہولیات سے آپ پھیلانا اٹھائیں، لیکن معیار کیا ہے؟ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جن کے ناپ تول کے پیمانے برابر نہیں ہوتے، لینا ہے تو یہ پردہ جھکا ہوا، دینا ہے تو یہ جھکا ہوا، دیتے ہوئے کم تولنا، دیتے ہوئے زیادہ تولنا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم کے تاجر یہ کریں گے پھر آسمان سے 3 بوال عذاب کی صورت میں اللہ ان پہ مسلط کر دے گا، شدت المعونہ۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 1 لاکھ، اور مہینے کے آخری 7 دن وہ بھرتے چلتے ہیں۔ کمائی تو بہت ہے، پیسہ آتا تو بہت ہے، جاتا کہاں ہے سمجھ نہیں آتی۔ رات جب سوئے تھے تو ڈالر 160 کا تھا، صبح اٹھے ہیں تو 164 کا ہو گیا۔ اللہ کی قسم یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شدت المعونہ، انتہا درجے کی مہنگائی۔ سونا 85,000 کو، قوت خرید سے باہر، چینی 70 روپے، میڈیسن لینے کا 11 نہیں، سانس لینا دوبر ہو گیا، ٹیکسوں کی برباد۔ تیرا نبی کہتا ہے وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ۔ قحط سالی، بارش آتی نہیں ہے، آئے گی تو طوفان آئے گا، وہ رحمت کی بارش، وہ نبی کی زندگی بارش، وہ جو راحت کا سامان تھی بارش۔ اور جاؤ میرے بھائیوں اپنے آپ سے سوال کرو کہ
कितने साल हो गए तुम्हें वो रहमत की बारिश देखे हुए। इल्ला उखिदू बिस्सिनीन, फसलें कम होंगी, दरियाओं में पानी खुश्क होंगे, वशिद्दतिल मऊना, बिजली की लोड शेडिंग होगी, बिल आएगा तो सारी पसीने चट उठेंगे। क्या ख्याल है? अल्लाह की कसम, ये हदीस है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिद्दतिल मऊना, इंतहा दर्जे की महंगाई। जुर्म क्या है? लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, ताजिर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो, वो ठेले पे चंद किलो फ्रूट बेचने वाला हो, वो चीचा बकरी के सुपर स्टोर का मालिक हो, वो मंडी का आड़ती हो, लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, जब लेने देने के पैमाने मुख्तलिफ होंगे तो अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम 3 अज़ाब नाज़िल करेगा। इल्ला उखिदू बिस्सिनीन, मौसम बड़े शदीद हो जाएंगे, रहमतों की बारिशें बंद हो जाएंगी, व शिद्दतिल मऊना, महंगाई बहुत हो जाएगी, व जौर सुल्तान अलैहिम, और फिर इस किस्म के हुक्मरान हम पे मुसल्लत होंगे जिन्हें आज आप भुगत रहे हैं। सो मेरे अजीज भाइयों, 3 बातें मैंने अर्ज की हैं आपके खुतबे में जो इंसान के रिज़्क़ हलाल को हराम बना देती हैं। नीयत, आप किस लिए कमा रहे हैं? अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कमा रहे हैं, बच्चों पे खर्च करना, बीवी पे खर्च करना, वालिदैन पे खर्च करना, अपनी ज़ात पे खर्च करना, मसाकीन पे, मुहाजिरीन पे, मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह पे, अल्लाह के रज़ा के कामों पे खर्च करना, इस नीयत से कमाना और शरीयत के कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक कमाना आईन इबादत। लेकिन अगर कानून शरीयत को छोड़ के या नीयत वो रिया और फख्र की, बड़ेपन की, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद हो जाऊं या अपने मोहल्ले बराबरी में मेरे जैसा हो कोई ना, इस नीयत के साथ कमाना, अल्लाह के नबी फरमाते फहुवा फी सबीलिश शैतान, ये हलाल को हराम बना देता है। दूसरी बात, धोखे से कमाना, और तीसरी बात, नाप और तोल के पैमानों में कमी पेशी करना। अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम हमें इन मुसीबतों से बचाए और रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में अल्लाह हमारे मुक़द्दर में करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।